پھر کہتے ہیں کہ عالمی بیعت اور آخری روز کا خطاب جو تھا میرا، اس نے تو ہماری دنیا بدل دی، حالانکہ عیسائی ہیں ابھی۔ اللہ کرے کہ یہ اسلام ہم سب کا مقدر بن جائے اور ہماری ہدایت کا موجب بن جائے۔ عالمی بیعت اور بعض ازاں زار و قطار آنسوؤں سے اپنے دلوں کو صاف کرتے اور دھوتے ہوئے لوگوں کو پایا۔ ہمیں یوں لگ رہا تھا کہ اس وقت کوئی خاص آسمانی نزول ہو رہا تھا جس میں ہم لوگ بھی شامل تھے۔ پھر کہتے ہیں کہ ہمیں اس بات کا ہی انتظار ہے کہ ہم اپنے ملک جائیں اور لوگوں کو بتا سکیں کہ احمدیت ہی ہے جس کے سائے تلے ہم زندگی گزار سکتے ہیں، ایسی زندگی کہ بلا خوف ہو اور دوسری طرف خدا سے ملانے والی ہو۔ پھر کہتے ہیں کہ جب اللہ کے بندے کسی بھی سچائی کو لے کر چلتے ہیں تو مخالفین اس کی راہ میں روک پیدا کرتے ہیں، لیکن میں اپنے ملک میں جہاں تک ہو سکا کوشش کروں گا کہ جماعت کو کبھی کوئی مسئلہ پیدا نہ ہو۔ پھر بہت ساری باتیں میرے سے کرتے رہے، آخر مجھے کہنے لگے کہ آپ سمجھیں کہ بینین میں آپ کا ایک بچہ موجود ہے۔ پھر سیرا لیون کے جسٹس عبداللہ شیخ فوخانہ، انہوں نے لکھا کہ جلسہ بہت شاندار تھا اور میرے لیے ہمیشہ ایک مقدس یادگار کے طور پر رہے گا۔ دنیا کے مختلف ممالک سے آئے ہوئے لوگ بھائیوں کی طرح پیار سے رہتے ہیں، اکٹھے نمازیں پڑھتے ہیں اور اسلام کی ترقی کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ پھر بورکینا فاسو کے گورنر تھے صوبہ امبارا الوا، انہوں نے لکھا کہ خاکسار بورکینا فاسو کی نمائندگی میں یہاں آیا ہے اور دلی جذبات جماعت احمدیہ کے سربراہ کی خدمت میں پیش کرتا ہے۔ اس جلسے میں نے دیکھا کہ بلا شبہ دنیا کی ہر قوم اور ہر نسل موجود ہے، لیکن یک رنگ اور سب ہی انسانیت کے علمبردار نظر آتے ہیں۔ آج کا جلسہ کسی بھی قسم کے رنگ و نسل کے فرق سے بالا تر ہو کر ہو رہا ہے۔ یہ جماعت احمدیہ کے موٹو محبت سب کے لیے، نفرت کسی سے نہیں کی واضح عکاسی کرتا ہے، اور اسی موٹو سے ساری دنیا کو سبق حاصل کرنا چاہیے۔ جماعت احمدیہ میرے ملک میں تمام تر عزت و وقار کی نظر سے دیکھی جاتی ہے۔ جماعت احمدیہ نے صرف 20 سال میں ہی بورکینا فاسو کے دور دراز علاقوں کے لوگوں کے دل جیت لیے ہیں۔ ہم اس بات کو بہت جلد پہچان گئے ہیں کہ یہ جماعت ہی ہے جس میں انسانیت کی خدمت بلا تمیز رنگ و نسل، مذہب، ملت ہے، اور صرف روحانی معاہدہ ہی نہیں بلکہ جسمانی خدمات بھی پہنچانے میں آپ صف اول میں ہیں۔ کہتے ہیں کہ جماعت ہمارے ملک میں تعلیم، پانی، بجلی کی فراہمی کی کام سر انجام دے رہی ہے۔ صدر مملکت نے فیصلہ کیا کہ جماعت کو اس کی خدمات کے اعتراف کے طور پر ملک کا اہم اعزاز تمغہ امتیاز دیا جائے، جو گزشتہ دسمبر جشن آزادی کی تقریب میں جماعت احمدیہ کو دیا گیا تھا۔ بس ہم تو کسی انعام نہیں چاہتے، کسی قسم کا ان سے خدمت کرتے ہیں تو خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اور یہی جذبہ ہے جو ہر کارکن کا ہے اور ہر احمدی کا ہے۔ پھر ابراہیم جیامہ گربا صاحبہ خاتون ہیں، یہ میئر ہیں نیامی کی، نیجر کی، یہ کہتی ہیں کہ آپ کے موٹو محبت سب سے، نفرت کسی سے نہیں نے مجھے بہت متاثر کیا ہے، اور میں نے یہاں اس کا عملی نظارہ دیکھا ہے۔ ساری دنیا سے مختلف مذاہب اور رنگ و نسل کے لوگ آئے ہوئے تھے۔ آپ میں سے ہر چھوٹے بڑے مرد عورت نے ہمیں محبت ہی دی ہے، اور جس طرح ہمارا خیال رکھا گیا ہے یہ دن ہم ہرگز نہیں بھول سکتے۔ پھر ایک احمدی ہیں نور الدین صاحب امریکہ کے، کہتے ہیں جو کچھ میں نے یہاں دیکھا پہلی دفعہ آ کر میرے آنسو بہنے لگے اور میں خدا تعالیٰ کے احسانوں کو یاد کر کے رونے لگا۔ یقیناً وہ وقت قریب ہے، میں محسوس کرتا ہوں کہ میں اپنے اس خوشگوار تجربے پر ایک کتاب لکھ سکتا ہوں۔ میرے جذبات ہیں، ان کو بیان کرنے کی طاقت نہیں، کیونکہ خدا تعالیٰ کی رحمتوں اور مہربانیوں کو گننا ایک مشکل امر ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں روحانی طور پر سیراب ہو کر گھر فلاڈیلفیا امریکہ لوٹ رہا ہوں۔ میں اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں اور ان کو چھوڑتا ہوں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے عظیم خادم حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے پیغام کو تمام ان لوگوں کو جن تک میں پہنچ سکوں گا پہنچاؤں گا۔
محترمہ سعاد رزوق صاحبہ ممبر پارلیمنٹ ہیں بیلجیم کی، مسلمان ممبر ہیں، بنیادی طور پر یہ موراکو سے تعلق رکھتی ہیں لیکن یہاں آباد ہیں عرصے سے، ممبر پارلیمنٹ بھی ہیں۔ انہوں نے وہاں تقریر بھی کی تھی، جلسے پہ تھوڑا سا پیغام دیا تھا۔ انہوں نے لکھا کہ جلسے میں شامل ہونے کے بعد میرے لیے یہ پہلا عظیم تجربہ تھا جو میں پہلے سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ پھر انہوں نے جو دعوت تھی اس میں گئی ہیں تو وہاں میری اہلیہ کے ساتھ وہاں بیٹھی ہوئی تھیں، تو انہوں نے ان کو تبلیغ کی۔ تبلیغ اس طرح کی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، حضرت عیسیٰ کا مقام، حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد، بعثت، احمدی کیا سمجھتے ہیں، ان باتوں پہ آدھا گھنٹہ ان سے گفتگو ہوتی رہی۔ اس کے بعد انہوں نے ہمارے جو مشنری ہیں ان کو ان کا حوالہ دے کے کہا کہ میں ان کے پاس بیٹھی ہوئی تھی اور انہوں نے مجھے اس طرح سمجھایا ہے کہ میرا ذہن اب بالکل تبدیل ہو چکا ہے، اور وہاں اس کے بعد کہتی ہیں کہ میں مزید جو معلومات ہیں امام مہدی کے بارے میں وہ حاصل کرنا چاہتی ہوں، اور رات 2:30 بجے تک وہ بیٹھی معلومات لیتی رہی ہیں، اور انہوں نے کہا میری اہلیہ کے حوالے دے کر کہ انہوں نے مجھے ایسا کچھ سمجھا دیا کہ اب میں چین نہیں آ سکتا جب تک میں پوری معلومات نہ لے لوں۔ اور پھر کہتی ہیں کہ جماعت احمدیہ کے عقائد و نظریات سے مجھے دوبارہ روحانی زندگی عطا ہوئی ہے، اور اب امام مہدی کی آمد کے بعد جماعت احمدیہ کے ذریعے سے مسلمانوں کا مستقبل روشن نظر آ رہا ہے۔ میں جماعت احمدیہ کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرنا چاہتی ہوں، اور اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو میں احمدیت قبول کروں تو صرف میں اکیلی احمدیت نہیں قبول کروں گی، بلکہ میرے ساتھ میرے عزیز و اقارب اور دوست اور کئی تعلق رکھنے والے لوگ بھی شامل ہوں گے۔ اور میرے آخری خطاب کا ذکر کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ آخری حصے میں عرب سے تعلق رکھنے والے احمدیوں سے خطاب کرتے ہوئے جو آپ نے کہا کہ لوگ جاگیں، یہ آپ لوگوں کا فرض ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا پیغام لوگوں تک پہنچائیں اور مکے میں جا کر دعائیں کریں حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور ان کی جماعت کے لیے بھی۔ اس دوران کہتی ہیں میں بہت روئی اور میری آنکھوں سے آنسو بڑھ آئے، کیونکہ میں عرب قوم سے تعلق رکھنے والی ایک خاتون ہوں، اور ایک دن قبل ہی حضرت بیگم صاحبہ نے مجھے ضرورت امام مہدی علیہ السلام اور صداقت مسیح موعود علیہ السلام کے بارے میں بتایا۔ مجھے اس لمحے محسوس ہوا، پھر میرا حوالہ دیا کہ جیسے وہ مجھے خود مخاطب ہیں، تو کہتی ہیں میرے دل میں اس وقت یہ احساس بھی پیدا ہوا کہ آپ لوگوں پر دنیا کے کئی ممالک میں بے حد ظلم جاری ہے جو سراسر ناانصافی ہے۔ کہتی ہیں کہ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ آئندہ سال انشاءاللہ میں جلسہ سالانہ یوکے میں اکیلی نہیں ہوں گی، بلکہ میرے ساتھ مزید پارلیمنٹ کے ممبر بھی شامل ہوں گے۔